سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ صلیبی کمانڈو جو لڑکیوں کی تلاش میں سمندر پار سے آئے تھے، ان کا یہ شکار دور نہیں تھا۔ بالیان کا دماغ پہلے ہی موبی کے حسن و جوانی اور شراب نے معاف کر رکھا تھا۔ اب اس کے پاس 7 حسین اور جوان لڑکیاں تھیں۔ وہ خطروں کو بھول ہی گیا تھا۔ رابی موبی اسے بار بار کہتی تھی کہ اتنا زیادہ کہیں رکنا ٹھیک نہیں، جتنی جلدی ہو سکے سمندر تک پہنچنے کی کوشش کرو، ہمارا تعاقب ہو رہا ہوگا۔ مگر بالیان بے فکر بادشاہوں کی طرح کہکا لگا کر اس کی بات سنی انسنی کر دیتا تھا۔ لڑکیوں کو جس رات آزاد کرایا گیا، اس سے اگلی رات وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے۔ بالیان نے موبی سے کہا کہ ہم 7 مرد ہیں اور تم 7 لڑکیاں۔ میرے ان 6 دوستوں نے میرا ساتھ بڑی دیانتداری سے دیا ہے۔ میں ان کی موجودگی میں تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناتا رہا، پھر بھی وہ نہیں بولے۔ اب میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ تم ایک ایک لڑکی میرے ایک ایک دوست کے حوالے کر دو اور انہیں کہو کہ یہ تمہاری وفاداری کا تحفہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا، موبی نے غصے سے کہا۔ ہم فاحشہ نہیں ہیں۔ میری مجبوری تھی کہ میں تمہارے ہاتھ میں کھلونا بنی رہی۔ یہ لڑکیاں تمہاری خریدی ہوئی لونڈیاں نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں کسی وقت بھی شریف لڑکی نہیں سمجھا، بالیان نے شاہانہ جلال سے کہا۔ تم سب ہمارے لیے اپنے جسموں کا تحفہ لائی ہو۔ یہ لڑکیاں معلوم نہیں کتنے مردوں کے ساتھ کھیل چکی ہیں، ان میں ایک بھی مریم نہیں ہے۔ ہم اپنا فرض پورا کرنے کے لیے جسموں کا تحفہ دیتی ہیں، موبی نے کہا۔ ہم عیاشی کے لیے مردوں کے پاس نہیں جاتی۔ ہمیں ہماری قوم، ہمارے مذہب نے ایک فرض سونپا ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لیے ہم اپنا جسم، اپنا حسن اور اپنی عصمت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ہمارا فرض پورا ہو چکا۔ اب تم جو کہہ رہے ہو یہ عیاشی ہے جو ہمیں منظور نہیں۔ جس روز ہم عیاشی میں الجھ گئیں، اس روز سے سلیب کا زوال شروع ہو جائے گا۔ سلیب ٹوٹ جائے گی۔ ہم اپنی عصمت کے شیشے کو توڑ دیتی ہیں تاکہ سلیب نہ ٹوٹے۔ ہمیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ ایک مسلمان سربراہ کو تباہ کرنے کے لیے 10 مسلمانوں کے ساتھ راتیں بسر کرنا جائز اور کار ثواب ہے۔ مسلمانوں کے ایک مذہبی پیشوا کو اپنے جسم سے ناپاک کرنے کو ہم ایک عظیم کار خیر سمجھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا۔ تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے، بالیان نے کہا۔ سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے سلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا۔ اسلام کوئی مذہب نہیں، اس لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی۔ تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں، لڑکی نے کہا۔ میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیروں کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد جنگجو مرد وعدے اور سودے سے پھرا نہیں کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا
और तुम्हें मुंह मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से तुम्हारी लौंडी और बेनकाई बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फिरो नहीं, एक कमज़ोर लड़की को धोखा न दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यही दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बालियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तकबिल और अपनी आकबत हीरों की तरह चमकती नज़र आने लगी है। मूबी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बालियान गरज कर बोला, खामोश रहो लड़की, सलाहुद्दीन अयूबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं इस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन अयूबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मिस्र और सूडान को कुर्बान कर सकता हूँ। इसके अजीम और मुक़द्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन अयूबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो। मूबी ने कहा, मैं एक शराब, दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाशा सलेबी का खामद नहीं हो सकता। इसकी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी। इसने बोतल उठाकर परे फेंक दी और उठ खड़ा हुआ। इसने अपने दोस्तों को बुलाया, वो दौड़ते हुए आए। इसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारी कैदी है, इन्हें वापस कहरा ले चलो। काहिरा? एक ने हैरान होकर कहा, आप काहिरा जाना चाहते हैं? हाँ, इसने कहा, काहिरा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं। इस रेगिस्तान में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो घोड़ों पर जीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो।